یہ تمام مسلمانوں میں متفقہ فیصلہ کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گالی گستاخی تو بہت بڑا گناہ، کوئی گھٹیا قسم کا صیغہ بھی اگر استعمال کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ سنیے چھوٹا جملہ کیا ہے کہ جس کو گستاخی قرار دیا گیا۔ یہ جو چپل ہے اس کو ہم چپل کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں نعلین۔ ہم چپل کی تصغیر جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو حقارت میں، میاں اپنی جوتڑیاں سنبھالو، ایک تو ہے نا جوتا، یہ تصغیر کا لفظ ہے، میاں سنبھالو اپنی جوتڑیاں، تو اس کی تصغیر ہے عربی میں نعل کی نوعیل۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں شفا شریف کہ کوئی شخص حضور کے نال کو توہین آمیز لہجے میں نوعیل کہہ دے، جیسے جوتے کو جوتڑیاں کہہ دے، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو کتنا ادب حضور علیہ السلام، تمام امت اس پر متفق ہے۔ فتاوی رضویہ 6 جلد صفحہ نمبر 127، یہ بحث شروع ہو کر 130 پر ختم ہوتی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ گستاخ رسول کی سزا سوائے موت کے کوئی نہیں، کچھ بھی ہو موت۔ بعض لوگوں نے کہا، اس کو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بھئی وہ توبہ کر لے، کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ دیکھ، حضور کی شان میں گستاخی کرے، ایک اس کا خاص نقطہ ذہن میں رہے تو معاف کرنے کا اختیار بھی حضور ہی کو ہے یا ہمیں؟ ایک آدمی ہمارا بیپاری کسی کا 2 لاکھ روپے لے کر کے بھاگ جائے اور بھاگنے کے بعد وہ بیپاری مجھے ملے، میں کہوں گا یہ آدمی ہمارے بازار کا تھا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، میں معاف کر سکتا ہوں؟ یہ تو حقوق العباد ہے، تو یہ تو معاف نہیں ہوگا۔ تو حضور معاف کریں گے تب ہوگا۔ لوگ نظیر پیش کرتے ہیں، ارے صاحب آپ نے تو فلاں کو جان سے مار دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے بڑے گستاخوں کو معاف کر دیا کرتے، حضور کو گالیاں دی ان کو معاف کر دے۔ یہ دیکھیے حضور پر آپ کی چچی جو ہے ابو لہب کی بیوی، وہ کچرا پھینکتی، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ حدیثیں تو آپ نے سن لی، یہ دوسری حدیث آپ کو نظر نہیں آئی؟ کعب بن اشرف، یہ خیبر میں تھا، حضور کی گستاخی کرتا، حضور نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر کے خیبر میں جا کر کے اس کو قتل کیا۔ اسی طریقے ایک اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ بہت حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا، حضور نے فرمایا کون ہے تم میں جو اسود انسی کو مارے، اس کو قتل کرے؟ وہ بہت بک بک کرتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوگا، کہا حضور یہ کام میں کروں گا، اور وہ چلے گئے، بڑے خفیہ طریقے سے اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ ان صحابی کی خوش بختی ایک تو یہ تھی کہ حضور کی مہم حضور کے کام میں گئے، اور دوسری ان کے لیے سہولت یہ ہو گئی اسود انسی کی بیوی نے اپنے شوہر کو نبی نہیں مانا، وہ مسلمان تھی، اس نے نبی نہیں مانا، چنانچہ جب گھسے تو گھسنے کے بعد ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا، کس سے قتل کرتے؟ اسود انسی کو گردن سے پکڑ کر ایسے مروڑا کہ جیسے قربانی کی گائے گراتے ہیں قصائی، اور موڑنے کے بعد اس کی گردن پکڑ لی، اس کی یہاں کا من کا یہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد دبوچے رہے جب تک دم نہیں نکلے گا۔ اب وہ خڑ 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 کی آواز آ رہی، اس کے محافظین آ گئے، محافظین دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی سے پوچھا کیا معاملہ؟ اس کی بیوی نے بہت شاندار جواب دیا، کہنے لگے کچھ نہیں، وہی آ رہی ہے اس پہ، ہمارے شوہر پہ وہی آ رہی، اس لیے خڑخڑ کی آواز آ رہی۔ اب اس کے بعد جب اس کی جان نکل گئی تو اس کے بعد وہ صحابی چھوڑ کر پھر حضور کی خدمت میں آئے کہ حضرت میں نے آپ کے حکم کی بجاوری کرتے اسے قتل کر دیا۔ اب آئیے فتح مکہ میں ایک شخص ابن حنظل غالباً یہ کعبے کے غلاف میں اپنے آپ اس طریقے سے لپٹ گیا کہ شاید میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے کہا بالکل کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا، کیا کیا جائے؟ انس ابن مالک کی روایت، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اس کمبخت کو کعبے کے غلاف میں سے نکال کر قتل کر۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو حضور پر تبرہ اور گالیاں دیتا، اور 2 خواتین اس نے رکھی تھیں گانے والی جو حضور کی شان میں ہجو
اور حضور کی شان میں ان کی یعنی حضور کے خلاف یہ نغمے گاتی اور اپنا کلام کر کے لوگوں کے دل مو لیتی، تو گانے والی دو عورتیں سے رکھی، چنانچہ مقام ابراہیم اور خانے کعبے کے درمیان اس کو نکال کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے قتل کیا۔ جو گستاخ رسول اس کو تو کعبے کے غلاف میں سے حرم شریف میں قتل کیا، تو سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں۔ اب آئیے، یہ جو بعض فقہا نے لکھا نا کہ اس کی معافی کی توجیہ سنیے کیا ہے، اس لیے کہ ہر کتاب میں سارے مسئلے نہیں لکھے ہوتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اس میں تطبیق یہ کرتے کہ گستاخ رسول کی معافی ہے۔ معافی کا معنی کیا ہے؟ ثابت ہو گیا کہ اس نے گستاخی کی، تو معافی کا معنی یہ ہے، توبہ کا معنی یہ ہے، جب وہ توبہ کرے تو توبہ تو قاضی قبول کر لے گا، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ حق تو قاضی کا ہی نہیں کہ اس کو معاف کرے، توبہ قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں توبہ قبول ہو گئی، مگر قتل کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر قتل کیوں کیا جائے گا؟ کیا معاملہ؟ پھر توبہ کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی جب کہا توبہ قبول، توبہ کا فائدہ کیا؟ ورنہ توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر قتل کیا جائے گا تو نماز جنازہ ہوگی، کفن دفن ہوگا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا اور ابدی عذاب سے بچ جائے گا۔ کیا مطلب اس کا جملہ پیٹرن یہ ہے، عند اللہ اس کی توبہ ہے، مگر عند القاضی کورٹ میں اس کی توبہ نہیں ہے اور قاضی اس کو قتل کرنے کا حکم دے گا۔ یہ گستاخی حضور اتنا سنگین جرم ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس پر بعض صحابہ کرام کو بھیج کر قتل کروایا اور اس پر عمل کروایا۔ یہ تو گستاخی، جو گستاخ ایمان والوں کے لیے سنیے کیا ہے حضور کی قدر و منزلت۔ یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں، پہلے خطاب کیا، اے ایمان والوں، جب تم حضور کے دربار میں جاؤ خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا حضور علیہ السلام کی آواز کے آگے۔ اور کہیں ایسا ہوا کہ تمہاری آواز حضور کی آواز پر سبقت لے گئی، پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نے ایسی گفتگو کی جیسا کہ بعض لوگ بعض سے گفتگو کرتے، کبھی تمہاری آواز بلند ہو گئی، کبھی اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اگر حضور کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے زندگی کے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے۔ یہ خطاب تو صحابہ سے ہو رہا، اور اس کے بعد جب آیت نازلی صحابہ نے حضور کے دربار میں آنا چھوڑ دیا، جن کی آواز بلند تھی، جہیر صوت تھے، آنا چھوڑ دیا انہوں نے، کہ ایسا نہ ہو کہ گفتگو میں ہماری آواز بلند ہو جائے، ہمارے سارے اعمالی اکارت چلے جائیں۔ اور جب بعض آتے وہ اتنی دھیمی آواز سے کلام کرتے، حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہا، پھر کچھ تھوڑا سا زور سے بولتے وہ۔ اب دیکھیے یہ ادابی اللہ کو اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کی ایسی پسند آئی، ان کے شان میں ایک آیت نازل ہو گئی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اور اے میرے محبوب وہ لوگ جب تمہارے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، تو اس کے لیے کیا فرمایا، یا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا، اور اجر عظیم انہی کا ثمر ہے کہ اجر عظیم انہی حضرات کو ملے گا۔ دونوں باتیں، اگر آواز بلند کی تو سارے اعمال اکارت چلے گئے، اور جنہوں نے آواز پست کی تو ان کی شان میں ایک مستقل قرآن کی آیت نازل ہو گئی جسے لوگ قیامت تک تلاوت کریں گے۔